وعلیکم السلام جی، طاہر صاحب سعید بول رہے ہیں فیصل آباد سے۔ جی جی، سعید انور بول رہے ہیں جی فیصل آباد سے۔ اچھا بھائی فرمائیے۔ اور ہمارے 3 سوال ہیں زکوٰۃ کے مسئلے میں۔ جی کیجئے بھائی، تینوں کیجئے۔ ہاں، ایک تو ہے کہ زکوٰۃ سے کسی آدمی کو عمرہ کروایا جا سکتا ہے؟ جی مولانا جواب دیجئے۔ زکوٰۃ سے حج اور عمرہ دونوں کروائے جا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، مگر دیکھنا تو یہ چاہیے کہ حج جو ہے نا اس کو نہ بھی کوئی کرے تو خیر ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں کہ لوگ تو روٹی کو ترس رہے ہیں، بہت برا حال ہو گیا۔ ان حالات میں اگر آدمی کہتا مجھے حج عمرہ کرا دو 50-60 ہزار روپے، وہ تو اس کا اپنا شوق ہے، مگر کتنے مر رہے ہیں اللہ کے لیے نا۔ نفلی جو ہے نا حج عمرے ان کی بجائے ان غریبوں کو دینا چاہیے۔ کتنے چولہے جلیں گے، اللہ سے وہ دعائیں کریں گے۔ جو حالات ہیں اس وقت غریبوں کے وہ آپ سے چھپے نہیں۔ مہنگائی نے کمر توڑ دیا، بیچارے پتہ نہیں کس طرح اچار لے کر ایک پاؤ اچار سے کئی کلو روٹیاں کھاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بیچارے دکانوں سے لے جاتے ہیں، کوئی نہیں، ہانڈی پکا ہی نہیں سکتے، مگر ملک ترقی کر رہا ہے، خوشحالی ہے، خوشحال پاکستان ہے، کروڑوں ادھر اشتہاروں پر ضائع ہو رہا ہے، ادھر لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں نا تھوڑے بہت، زیادہ تو ویسے ہی بے ایمان ہو گئے، بینکوں سے نکالوا رہے تھے رقم، اور اگر کوئی دیتا ہے تو یہ حج عمرے والے اٹھ کھڑے ہو کہ ہمیں دے دو، ہم حج عمرہ کریں۔ بھائی بچیاں بیٹھی شادی کے بغیر ہے، علاج کے بغیر لوگ مر رہے ہیں، ان کا ہونے دو کچھ۔ جب ملک خوشحال ہوگا نا صحیح معنوں میں، تو حکومت کا کام ہے کہ وہ بیت المال سے بھی لوگوں کو یا مفت بھی جہازوں پر سوار کر کے بھیجے، حج اور عمرے کرائے۔ اب تو حج عمرہ کوئی تک نہیں معلوم ہوتا۔ آپ بھی محسوس کریں گے کہ ان حالات میں جب کہ دنیا بھوکی مر رہی ہے، حج عمرے کا کیا فائدہ ہوگا؟ صحیح ہے۔ تو مولانا صاحب دوسرا میرا سوال ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مثلا ایک چیز پراپرٹی ہے، مثلا خریدی ہوئی ہے 1 لاکھ روپے کی، جی، وہ 1 سال یا 2 سال بکتی نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے میں دینی پڑے گی یا جو اس کی موجودہ قیمت اس کی لگوانی پڑے گی اس پہ دینی پڑے گی؟ اگر تو پراپرٹی آپ نے خریدی ہے نا، کہیں اپنے لیے رہائش کا مکان بنائیں گے، پھر نہیں مولانا صاحب، وہ بیچنے کی نیت سے لی ہوئی ہے۔ بیچنے کے لیے وہ پھر تجارتی مال ہے نا، ہر سال جب آئے موسم زکوٰۃ کا آپ اس کی مارکیٹ ویلیو لگوائیں، اس کے مطابق زکوٰۃ دیں۔ لاکھ کی ہے یا اس سے بھی کم آ جائے یا بڑھ جائے، جو موجودہ قیمت ہے نا اس پر آپ نے اس کی زکوٰۃ دیں۔ اور تیسرا سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی مطلب کئی سفید پوش ہوتے ہیں، وہ حالات ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مستحق ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہری طور پہ اگر ان کو بتایا جائے کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ نہیں لیتے، ایسے آدمی کو چھپ چھپا کے مثلا ویسے آدمی مدد کے طور پہ دے سکتا ہے پیسے؟ آپ نے بہت اچھی بات پوچھی۔ یہ غلط خیال پھیل گیا نا کہ دیتے وقت بتانا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ کہیں نہیں آیا۔ دینے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کی نیت تو ہونی چاہیے، لینے والے کو نہیں بتانا چاہیے۔ اس کی عزت نفس کیوں مجروح کرنی؟ اور ایسے لوگ جو آپ نے جن کا ذکر کیا کہ وہ سفید پوش ہیں، ان کو تو بالکل ایسے طریقہ سے دینی چاہیے کہ وہ محسوس ہی نہ کریں کہ ہماری کو مدد کر رہا ہیں۔ زیادہ حقدار وہی، مانگنے والوں کی نسبت ان کے زیادہ حق ہے۔ اچھا مولانا، یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ جب تک اگلے بندے کو بتایا نہیں گیا کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آدمی سمجھتے شاید حق ادا نہیں ہوا؟ نہیں، یہ بالکل لوگوں نے اپنی طرف سے جی السلام علیکم، یہ کہیں نہیں ہے۔ السلام